میں زیادہ طویل آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے بعد ماں باپ کو راحت کس سے پہنچے گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ خوش ہیں نا، آپ کے ماں باپ خوش ہیں، اور آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کے ماں باپ خوش نہیں ہیں۔ بیٹی دیکھے کہ میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے کتنی قربانیاں دے کر، کوششیں کر کر میری شادی کی ہے۔ اخراجات اپنی جگہ پر ہیں، اور بہت ساری چیزیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ پوری ایک سوسائٹی ہے، پورا ایک معاشرہ ہوتا ہے۔ بیٹی تھوڑے دنوں کے بعد اگر کہہ دے کہ یوں ہو گیا، تو سب سے زیادہ جو صدمہ ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جیسے اپنے بھائی خانے کھڑو کرنا ہے۔ اسی طرح بیٹا کہتا ہے نا کہ یوں ہو گیا، تو ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو اگر والدین کو آپ صدمے سے بچانا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، درگزر کے ساتھ رہیں۔ ہر بات باہر کرنے کی نہیں ہوتی، باتیں میاں بیوی کی آپس کی ہوتی ہیں۔ کم ہی ایسے شادی شدہ جوڑے ہوں گے، بھلے 60 سال 70 سال ہو گئے، کبھی آپس میں ان کی نوک جھونک نہ ہوئی ہو، گھر اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں سے ملنے جائے تو بیٹی کو چاہیے کہ اچھی باتیں بیان کر دے، کوئی اچھی خبریں دیتے، ہر بات بری تو ہوتی نہیں ہے۔ بیٹا اپنے ماں باپ سے اچھی بات بیان کر دے، اچھی چیزیں دیں۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف مردوں کو اشارہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کی خوبیوں پر بھی نظر رکھ لو۔ جب خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں نا تو چیزیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اکملیت کی تلاش، یعنی کہ بالکل پرفیکشن جس کو آپ کہتے ہیں، اکملیت کی تلاش تمہیں تنہا کر دیتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میرا لائف پارٹنر میری ساری امیدوں پر پورا اترے، تو اگلا بولے گا میرا لائف پارٹنر میری ساری امیدوں پر پورا اترے۔ تو جب ساری امیدوں پر نہ ماں باپ پورے اتر پاتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ کے لیے اتر پاتی ہے، تو میاں بیوی ساری امیدوں پر کیسے پورے اتریں گے؟ دونوں الگ الگ کلچر سے آتے ہیں، دونوں کے خاندان الگ ہوتے ہیں، دونوں کے پرورش کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو ٹائم دیں، صبر و برداشت سے کام لیں، اور اپنے ماں باپ کو خوشی دیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کے ماں باپ کو جب بھی یہ پتا چلے گا نا کہ میری بیٹی خوش ہے، یقین مانے ماں باپ کی وصولی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مزدوری ملی ہوئی، یہی سب کچھ ہے۔ اور بیٹے کا پتا چل جانا کہ بیٹا خوش ہے، ماں باپ خوش ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کیا؟ اپنی اولاد کی خوشی، اور اولاد کی خوشی۔ ماں باپ کا یہی ہوتا ہے، اسی کے لیے ماں باپ یہ سارے مطلب کہ کر رہے ہوتے ہیں، جتن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دنیا کے والد کے جا کر پوچھتے، جو والد مقروض ہوگا، آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیجیے گا نا، ان کے والد کے قرض میں بیٹا یا اولاد شامل ہوگی۔ جو ماں باپ قرضہ لے کر، پیٹ کاٹ کر، سب کچھ کر کر جو اولاد کو بڑا کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، صرف ان کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، ان کی راحتیں دیکھنے کے لیے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اول تو اپنے رشتوں میں ہی لے جانا چاہیے۔ جو اگنور نہیں کر سکتے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جس شاخ میں لچک نہیں ہوتی نا وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ رشتے ہمیشہ لچک کے ساتھ چلتے ہیں، رشتے ہمیشہ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کو بھی پھر چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی 19-20 ہو تو پھر وہ اپنا بڑا پن وہاں ظاہر کریں۔ میں اس میں ایک حدیث بیان کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں، حدیث کا پورا مضمون عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مولا مشکل کشا شہر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوئی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب کچھ دیر پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ کہنا سننا ہو جاتا ہے، شکرن کی جیسے ہو جاتی ہے۔ تو آپ تشریف لائے، آپ نے شہزادی سے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کچھ بات بیان کی، اور کیونکہ وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ان کی تلاش میں۔ دیکھا تو آپ مٹی پر، ریت پر، مٹی پر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہی کا جملہ تھا جو آپ عموماً بیان کرتے ہیں، کم یا بات اور آپ اٹھو اے مٹی والے، یعنی آپ مٹی کے مٹی کیا تھی؟ مٹی آپ کے جسم کو بوسے لے رہی تھی، اور کیا کرے گی مٹی کی تو موج نہیں گئی تھی کہ مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کے بدن مبارک کے بوسے لے رہے تھے، جھوم رہی کی مٹی بھی، کم یا بات اور آپ۔
تو آپ نے اسی دن سے یہ اپنی کنیت کر لی. مگر جو میں نے روایت پڑھی اور روایت کے ساتھ جو اس کی میں نے ایکسپلینیشن پڑھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی اس میں کہ کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, اس طرح کی کسی ڈسکشن کو میں نے روایت میں نہیں پڑھا. آپ نے میٹر کو اتنی تدبر کے ساتھ سولو کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کر لیا. اگر اس طرح کا کہیں بھی, یہ ساری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جتنا بھی آپ اس وقت ہال کے اندر ہیں, ساری فیملیز تقریباً آلموسٹ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, سب کے کچھ نہ کچھ گھر کے اندر 19-20 مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ان مسئلوں کو ہمیشہ ایک تو مسئلہ جب اٹھے تو ختم کر دیں. چنگاری کو بجھا دو کہ آگ نہ لگے, زخم کو پہلے سے ہی ختم کر دو تاکہ ناسور نہ بنے, اور چیزوں کو بالکل بردباری کے ساتھ بغیر لڑائی جھگڑے کے تحمل کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے. اچھائیوں پر نظر رکھیں گے نا, یقین مانے زندگی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی. اگر ہر ایک کی خامیاں برائیوں پر نظر رکھیں گے نا تو زندگی میں جینا مشکل ہو جائے گا. معاملے کو حسن ظن کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, ٹھنڈک کے ساتھ, بغیر شاؤٹنگ, چیخے چلائے ابھی آپ حل کر سکتے ہیں. اتنے فاصلے پر ہمارا کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہم مانتا نہیں ہے, ابھی مانتا نہیں ہے, ایسا مانتے نہیں ہو, آواز تب بھی چلی جائے گی, مانتا نہیں, آواز تب بھی چلی جائے گی. مگر دونوں کا فرق ہے. جتنی آواز پہنچ سکتی ہے اتنی آواز نکالیں. اتنی آواز کیوں نکالتے کہ پڑوسی بھی سنیں؟ یہ کان نہیں پھٹتے, یہ رشتے پھٹتے ہیں. یہ دل نہیں ٹوٹتے, یہ رشتے ٹوٹتے ہیں. اور رشتوں کو سنبھالنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا, اس ارشاد کو پکڑ لیں. خذ العفو, اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو. جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ادفع بالتی ہی احسن, یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تمام جتنی بھی دنیا بھر میں فیملیزوں میں تمام عاشقان رسول سے درخواست کر سکتا ہوں, خذ العفو, اور برائی کو بھلائی سے ٹالنا. اور حدیث کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر. اس میں جنت کی بشارت ہے. اگر ان پر ہی عمل کر لیا جائے نا تو انشاءاللہ گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے گھروں کا امن کا گہوارہ بنائے. تدبر, بردباری, حوصلہ, ہمت, ایک دوسرے کے حق ادا کرنے, وقت دینے, مہلت دینے, اسپیس دینے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.